آئمہ ایک خوش مزاج لڑکی تھی، شہر میں خوشگوار زندگی جی رہی تھی کہ ایک دن اسے اپنے اکلوتی خالہ کی ڈیتھ کا پتہ چلا، اور ساتھ میں کہ اسے وراثت میں ایک بہت بڑی حویلی ملی ہے۔ اس حویلی کے بارے میں خاندان بھر میں مشہور تھا کہ وہ حویلی آصف زدہ ہے اور اس کی خالہ وہاں اکیلی رہتی ہیں۔ آئمہ کو ان سب باتوں پر یقین نہیں تھا، وہ تو خود کو بہت خوش قسمت سمجھ رہی تھی، بیٹھے بٹھائے حویلی جو مل گئی تھی۔ باہر سے تو واقعی میں حویلی کو دیکھتے ہی آئمہ کو لگا لوگ واقعی میں ٹھیک کہتے ہیں، جنگل میں ایک اکلوتی عمارت، دور دور تک کوئی اور گھر یا بلڈنگ نہیں تھی۔ حویلی سبز بیلوں سے ڈھکی ہوئی تھی، اندر کا منظر تو اس سے زیادہ ہولناک تھا۔ کھڑکیوں پر لمبے لمبے پردے جب ہوا سے لہراتے تو خوفناک سائے ادھر ادھر گھومتے نظر آتے۔ سامنے خالہ کا اسٹڈی روم دیکھتے ہی آئمہ وہاں چلی گئی۔ ٹیبل کی ڈرار میں ایک قدیم سی کتاب آئمہ کو ملی۔ کتاب کو دیکھتے ہی جیسے آئمہ پر تو کوئی جادو ہو گیا ہو، وہ اسے کھول کر پڑھنے لگی۔ اس میں لکھی ہوئی عجیب زبان شروع میں تو وہ سمجھ نہیں پائی، مگر اس میں کوئی جادو ضرور تھا جو اسے بار بار پڑھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس نے کچھ عجیب سا لکھا ہوا منتر پڑھنا شروع کیا تو فضا میں عجیب آوازیں گونجنے لگیں۔ وہ ڈر گئی کیونکہ اس کے علاوہ وہاں کوئی اور موجود نہیں تھا۔ منتر ادھورا ہی چھوڑ کر وہ اسٹڈی روم سے باہر چلی گئی۔ اب اسے ہر طرف سائے ہی سائے گھومتے نظر آتے تھے۔ وہ راتوں کو اس خوف سے سو نہیں پاتی تھی کہ ایک دن اچانک اپنے چچا کو وہاں دیکھ کر وہ بے اختیار رو پڑی۔ انہیں اپنی پوری کہانی سنائی۔ کہانی سننے کے بعد اس کے چچا نے اسے سمجھایا کہ جو منتر اس نے شروع کیا تھا وہی اسے پورا کرے گی۔ اس کی ہمت بڑھاتے ہوئے اس کے چچا نے اسے دوبارہ وہ منتر بولنے کو کہا۔ ایک بار پھر چچا کی ہمت دلانے پر آئمہ نے کتاب سے منتر پڑھنا شروع کیا۔ وہ آوازیں اتنی بڑھ گئیں کہ اس کے کانوں کے پردے جیسے پھٹ جائیں گے، لیکن اس کتاب کے مطابق جو ہی اس نے آخری منتر پڑھا سب جیسے غائب ہو گیا اور خاموشی سی چھا گئی۔ اس نے اسی وقت اس گھر کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور شہر واپس آ گئی۔ آج بھی رات کو وہ سرگوشیاں اس کے کانوں میں گونجتی ہیں۔ کیا وہ جادو مکمل ہو پایا تھا؟ یہ سوال آج بھی وہ خود سے پوچھتی ہے۔